حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کئی دن اپنی قیام گاہ کو پناہ گاہ بنا کر چھپے رہے۔ آخر ایک روز چھپتے چھپاتے باہر نکلے۔ یہ وہ شہر ہی نہیں تھا جہاں وہ آئے تھے۔ ہر طرف سکون تھا، جیسے یہ شہر نہ ہو، قبرستان ہو۔ بچے، عورتیں، بوڑھے اپنے ہی خون میں نہائے سڑکوں پر پڑے تھے۔ 15 سال کا ایک لڑکا سڑک پر بے تحاشا دوڑنے لگا۔ اسے اپنی درسگاہ کی یاد آ گئی تھی۔ مادر علمی پر کیا گزری، اس کے قدم ایک جگہ رک گئے۔ یہی تو وہ درسگاہ ہے جہاں وہ علم حاصل کرنے آیا تھا۔ یہاں اب رکھا ہی کیا تھا؟ اس نے اپنے کئی ساتھیوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی دیکھیں۔ اس کا دل سینے کا پنجر توڑ کر باہر نکلنے کو تھا۔ اب وہ یہاں رک کر کیا کرتا؟ اسے چلنے کی جلدی تھی، مگر بھاگنے کی ہمت نہیں رہی۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا شہر سے باہر نکل گیا۔ حد نگاہ تک طویل راستہ تھا، کوئی بستی نہ آبادی نہ سواری۔ کئی میل چلنے کے بعد پیاس نے ستایا، لیکن پانی کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ پیروں میں چھالے پڑ گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر تلواروں نے مجھے چھوڑ بھی دیا تو بھوک اور پیاس مجھے نہیں چھوڑے گی۔ کبھی رکتے کبھی چلتے۔ آخر کئی دنوں کی تکلیف دہ سفر کے بعد بھوکے پیاسے نڈھال سنجر پہنچ گئے اور ماں کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ تھکن تھی کہ منڈیر کی دھوپ کی طرح اتر گئی۔ اپنے چاند کو گہنائے ہوئے دیکھا تو والدہ پانی کے لیے دوڑیں۔ میرے بچے، کیا حال ہو گیا ہے تیرا؟ آپ کی دعاؤں سے زندہ رہ گیا، ورنہ جہاں میں تھا وہاں شاید ہی کوئی زندہ بچا ہو۔ انسانیت کی اس تذلیل کو مت بھولنا، ماں نے کہا اور اپنے آنچل سے اس کے چہرے کی گرد صاف کرنے لگیں۔ ماں کو تو انہیں زندہ دیکھ کر ان کی سلامتی کا یقین ہو گیا تھا، لیکن نیشا پور کے قتل عام کی خبر جب بغداد پہنچی تو حضرت غیاث الدین کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ صاحب فراش ہو گئے۔ پردیس میں بیٹے کی موت کا جب بھی خیال آتا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ خیال تھا کہ امن ہوتے ہی بیٹے کی تلاش میں نکلیں گے، لیکن انتظار کی تاب ہی کب تھی۔ بیٹے کی محبت میں اپنی جان خالق حقیقی کو سونپ دی۔ اہل بغداد کے دل ان کی عظمت اور بزرگی سے آباد تھے۔ ان کی موت کا علم ہوا تو عقیدت مند جمع ہو گئے اور پھر بغداد میں ہی دروازہ شام کے قریب سپرد خاک کر دیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا مزار مرجع خلائق بن گیا۔ والد گرامی کی وفات کی خبر سنجر پہنچی تو آپ کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ممکن تھا کہ اس صدمے سے وہ بکھر کر ہی رہ جاتے، لیکن صبر و رضا کی پیکر والدہ محترمہ نے انہیں اپنی آغوش میں سمیٹ لیا اور بکھرنے نہ دیا۔ جب ایسا وقت آئے تو اللہ کو یاد کرو۔ بی بی ماہنور کثرت سے عبادت فرماتی تھیں۔ وہ اپنے عہد کی رابعہ بصری تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد ان کی عبادت میں مزید خلوص آ گیا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اب والدہ کی خدمت اور عبادت اور رعایت کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ بی بی ماہنور نے شوہر کی وفات کے بعد ساری توجہ اپنے بچوں پر مرکوز کر دی۔ خصوصاً معین الدین سے انہیں بڑی امیدیں تھیں، البتہ انہیں اپنے دونوں بڑے بیٹوں کے تیور بدلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ وہ کئی دن سے محسوس کر رہی تھیں کہ حضرت معین الدین کے بڑے بھائیوں نے والد گرامی کے ورثے کی تقسیم کا تقاضا کر دیا۔ اماں جان، والد گرامی کے وصال کو اب بہت دن ہو گئے۔ ان کی جائیداد میں جو حصہ ہمارا بنتا ہے وہ اب ہمیں ملنا چاہیے۔ جو کچھ ہے وہ تم سب کا ہی تو ہے، پھر اسے الگ الگ کرنے کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ بی بی ماہنور نے کہا، ایک چیز سب کی ہو تو جھگڑے کا امکان رہتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا ہے اور معین الدین کا کیا ہے۔ اس کی طرف سے تو کوئی مطالبہ نہیں آیا، اور جہاں تک میرا خیال ہے
وہ اس تقسیم کے حق میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ نہ چاہے مگر اس کا حق بھی اسے ملنا چاہیے۔ جب بیٹوں کی طرف سے اسرار بڑھنے لگا تو بی بی مہنور نے تمام ترکہ بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں ایک وسیع باغ اور پنچکی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آئی۔ بھائیوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اس تقسیم نے حضرت معین الدین کو افسردہ کر دیا۔ ایک تو یہ صدمہ دامن گیر تھا کہ والد گرامی کی جائیداد کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، دوسرے یہ فکر تھی کہ اپنے حصے کی جائیداد کی دیکھ بھال میں وقت صرف کرنا پڑے گا۔ وہ تو یہ طے کر چکے تھے کہ اب اپنا تمام وقت یاد الہی میں گزاریں گے، لیکن اب اپنی اور اپنی ماں کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے باغ کی نگرانی اور کاشتکاری کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا تھا۔ ہاتھ کام میں لگے رہتے اور دل یاد الہی میں مشغول رہتا۔ انہوں نے اس دنیا داری کو بھی عبادت میں بدل دیا۔ یہ وقت نہایت آرام و سکون سے گزر رہا تھا کہ آزمائش کی گھڑی نے آواز دی۔ ایک دن تھکے ہارے باغ سے واپس آئے تو والدہ کی طبیعت کو ناساز دیکھا۔ ایک یہی ہستی تو تھی جس کی وجہ سے دنیا انہیں اچھی لگتی تھی۔ ماں کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ علاج معالجے میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا۔ دعاؤں کے عریضے بھی دربار الہی میں روانہ کیے، لیکن مشیت ایزدی کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ کو یہی منظور تھا۔ والدہ محترمہ چند روز صاحب فراش رہنے کے بعد داعی اجل کو لبیک کہہ گئیں۔ والدہ کی تربیت یہی تھی کہ مصائب کے روبرو بھی صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ آپ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا اور اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا کر سر جھکا لیا۔ ایک دن حسب معمول باغ کی خدمت میں مصروف تھے، ہاتھ کام میں دل یاد الہی میں مشغول تھا کہ سوکھے پتوں پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ابراہیم قندوزی اور اس باغ میں مجذوبیت کے رنگ میں روحانیت کے ایسے اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ پیران پیر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے آپ کے ساتھ ایک شب گزارنے کی آرزو کی تھی، اور بسد مشکل یہ آرزو پوری ہوئی تھی۔ اللہ اللہ میری قسمت کہ آرزو کیے بغیر یہ نعمت مجھے مل گئی۔ آپ پیشوائی کے لیے آگے بڑھے، نہایت ادب سے دست مبارک کو بوسہ دیا اور ایک گھنے درخت کے نیچے چادر بچھا دی۔ حضرت تشریف رکھیں، آپ نے کہا اور دوڑ کر ایک کٹورے میں پانی لے آئے، پھر دوسری طرف بھاگے اور انگور کا خوشہ توڑ کر لے آئے۔ نہایت ادب سے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی کی نظریں ان کی پیشانی پر جمی ہوئی تھیں، جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ پھر اس خوشے سے ایک دانہ انگور کا توڑ لیا۔ لو اب ہم تمہیں کچھ کھلاتے ہیں، حضرت ابراہیم قندوزی نے فرمایا۔ انہوں نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اپنے دانتوں سے چبانے لگے۔ حضرت خواجہ معین الدین بڑی محویت سے دیکھ رہے تھے۔ جب ابراہیم قندوزی اس کھلی کا ٹکڑا اچھی طرح چبا چکے تو اس ٹکڑے کو دہن مبارک سے نکال کر حضرت معین الدین کے دہن میں رکھ دیا۔ اس ٹکڑے کا حلق سے اترنا تھا کہ ان کی دنیا ہی بدل گئی۔ حجابات اٹھ گئے، انوار الہی کی ایسی بارش ہوئی کہ آنکھیں کچھ اور دیکھنا بھول گئیں۔ پھر نہ باغ تھا، نہ اپنے ہونے کا احساس، کوئی اور ہی دنیا تھی جس کی سیر کو وہ نکلے ہوئے تھے۔ گرد و پیش کا کوئی ہوش نہ تھا۔ نہ جانے یہ کیفیت کب تک برقرار رہی۔ جب آپ اس کیفیت سے باہر آئے تو کٹورے میں تھوڑا سا پانی تھا، چادر پر انگور کا خوشہ رکھا ہوا تھا، لیکن ابراہیم قندوزی موجود نہیں تھے۔ آپ بے تحاشا باغ کے دروازے کی طرف بھاگے، جانے والے قدموں کے نشان تک نہیں تھے۔ باغ میں آ کر ڈھونڈا، ایک ایک درخت کے پیچھے جھانکا، کچھ نظر نہ آیا۔ تھک ہار کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ ایک شخص کیا گیا،
دنیا ہی خالی ہو گئی۔ جب وہ نہیں تو کیسا باغ، کہاں کے انگور، میں کیوں سنجر کیا۔ آپ عالم مستی میں اٹھے اور اپنے باغ اور پنچکی کا سودا کر دیا۔ اس سے جو رقم ملی فقراء اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر کے سنجر سے نکل گئے۔ انہیں خود بھی معلوم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، بس چلتے ہی رہنا ہے۔ یہ کون سا راستہ ہے کہ نہ آبادی نہ بستی، ندیاں ہیں نہ نالے اور ریت کے ٹیلے ہیں، جنگل ہے اور جنگل کے درندے۔ کافی دنوں کی مسافت کے بعد دور کسی شہر کی دیواریں نظر آئیں۔ قدموں میں تیزی آ گئی۔ سامنے شہر کا دروازہ تھا۔ یہ شہر تو ہے، مگر کون سا؟ کوئی باہر نکلے تو پوچھوں۔ آخر ایک شخص باہر آیا تو آپ نے دریافت کیا، بھائی یہ کون سا شہر ہے؟ اس آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، یہ بخارا ہے۔